سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناحق جھگڑا کرنے والا گروہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ گمراہ لوگ جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہے، بس وہ آدم کی شکل میں تھے اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو تھے لیکن نا محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے اتر آئے تھے۔ یہ عقائد ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو ہے، آپ کو جو بھی چیز نظر آتی ہے نا بس اللہ ہی نظر آتا ہے۔ کبھی کوئی عقل کی بات بھی کیا کرو، ایک نہیں 10 نہیں، سینکڑوں دلائل اس بات پہ ہے کہ اللہ عز جلال عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بڑے سے بڑا بھی سفید بال بھی ہو جائے تو کہے گا میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، کیا مطلب؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے، اس کا علم موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قسم کیسے اٹھاتے؟ اللہ عز و جلال کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ یہودی آگے اور آ کے کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ قیامت کے دن ایک انگلی پہ آسمان رکھیں گے، دوسری انگلی پہ زمینوں کو رکھیں گے ساتھوں، ایک انگلی پہ سارے درخت ہوں گے اور ایک انگلی پہ جو ہے وہ سارے کے سارے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ کے رسول مسکرا کے پھر بھی کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے ابھی بھی اللہ کی وہ قدر نہیں کی، پہچانی نہیں ہے جو اللہ کی قدر ہے۔ اللہ ذو الجلال کے بارے میں عقائد ہمیں کلیرٹی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ کوئی درخت کا پتا گرتا ہے یا لگتا ہے تو اس کے علم میں ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، بڑے سے بڑا جو ہے حساب میں ماہر اور کہے کہ میں نے میتھ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ ایک دیہات کے گاؤں، ایک دیہات اور گاؤں کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتا، کیسے گنے؟ لیکن ایک پتا بھی گرتا ہے یا لگتا ہے کسی درخت پہ تو کون جانتا ہے؟ اس کا علم اتنا بڑا ہے۔ شیطان اور مشرک اور کافروں کے بعد گمراہ لوگوں سے جو بچتا ہے، 5واں گروہ اس کو پکڑ لیتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ لفظ تھوڑا سا کڑوا ہے۔ وڈیرے جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنمیوں کو جہنم میں چہرے کے بل الٹ پلٹ کیا جائے،
یقولون، اس دن بولیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ نکتہ ہے، اس دن کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، بولیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سادات کو مانا، وکبراءنا، اپنے وڈیروں کی بات مانی، فاضلونا السبیل، اپنے سرداروں اور وڈیروں کی بات مانی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ فاضلونا السبیل، انہوں نے صحیح راستے سے ہمیں گمراہ۔ پھر ساتھ یہ التجا کریں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ربنا، وہ ہمارے پالنے والے، آتیہم ضعفین من العذاب، ان سرداروں اور وڈیروں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بہت بڑی پھٹکار اور دھتکار ڈال، ان پہ لعنت بھیج۔ لیکن اس وقت کہنے کا کیا فائدہ ہو؟ اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اللہ عز و جلال نے اتارا ہے، اس نے ایک چھٹی بات بھی بیان کی ہے کہ انسان جب لوگوں کو راضی کرتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو یہ شخص اپنے آپ کو حقیقت میں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کرتا ہے بھلا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے؟ وہ شخص جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے کبھی بھی اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ناراضگی کس چیز میں آتی ہے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، تکبر۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے دن ہوگا کچھ لوگ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ عز و جلال پہ جھوٹ بولنے والے۔ بات ہوتی نہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو قرآن میں آیا ہے، اگر قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے تو بتانا۔ اپنی بات گھڑ کے رب کی طرف لگا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے تکبر اللہ عز و جلال کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، بلکہ بازو پھیلا پھیلا کے چلتا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے کیا ہوگا؟ سلط شرارها على خيارها،